السلام علیکم۔ ڈرامہ ریویو ایچ ڈی میں خوش آمدید ناظرین۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آج کے ایپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ احسن مہک سے کہتا ہے کہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی مجبوری میں تم سے شادی کر رہا ہوں، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔ شمشیر سب کے سامنے احسن کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی حال ہوگا اگر کسی نے مہک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ مہک صرف میری ہے، صرف میری۔ شمشیر احسن کو چھوڑ دیتا ہے۔ احسن گھر واپس آ جاتا ہے، اس کی ماں اسے گلے لگا کر رونے لگ جاتی ہے۔ پھر احسن مہک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سوری مہک، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، شمشیر ہی تمہارے لیے ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد احسن کا باپ احسن سے کہتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ مہک احسن کی باتیں سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ مہک احسن کی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ شمشیر کی کال آ جاتی ہے۔ مہک کال اٹھاتی ہے اور شمشیر کہتا ہے کہ اب تک تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمہارے پاس میرے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ تم گلا کیوں نہیں گھونٹ دیتے میرا، روز روز کا مرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں موت آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، میں موت کو تم تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا، بہت چاہنے لگا ہوں میں تمہیں، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ تو مہک شمشیر کو کہتی ہے کہ تمہاری ہونے سے پہلے میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ تو شمشیر مہک کی بات سن کر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، تم جس دکان سے زہر لینے جاؤ گی نا، وہ دکاندار تمہارے سامنے زہر کھا کر مر جائے گا، اور اگر نہیں مرے گا تو میں اسے مار دوں گا۔ تو مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ جان بخش دو میری، کون سے گناہ کی سزا دے رہے ہو تم مجھے؟ شمشیر کہتا ہے کہ بخش دو نا تم مجھے اپنے آپ، بہت چاہتا ہوں میں تمہیں، کوئی غلط انٹینشن نہیں ہے میرا، تم دیکھو میرے بس میں کیا نہیں ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، عزت سے اپنانا چاہتا ہوں، ورنہ کرنے کو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اتنی شرافت سے میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا زندگی میں جتنی شرافت سے میں تمہیں مانگ رہا ہوں۔ مہک کال بند کر دیتی ہے۔ مہک شمشیر کی باتیں سن کر بہت گھبرا جاتی ہے۔ شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو شمشیر کہتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے، میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ راہ چلتی لڑکی سے تمہیں محبت ہو گئی ہے، تم اسے بیوی بنانا چاہتے ہو اپنی، ہم اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے تمہیں۔ تو شمشیر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ اسی وجہ سے میں اس گھر کے دوغلے فیصلے نہیں مانتا، ہمیشہ مجھے اعتراض رہتا ہے ان باتوں پہ کہ اختیار حاصل ہوتے ہوئے بھی انسان ترستا رہے۔ اس گھر والے مہک کے بارے میں ہمیشہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ عام سی لڑکی ہے۔ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، آئندہ مہک کے لیے راہ چلتی لڑکی جیسے الفاظ آپ بھی استعمال نہ کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شمشیر کی بھابھی مہک کے گھر جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ہماری حیثیت دیکھ کر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا۔ تو شمشیر کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے بھائی سے اپنی بہن کی شادی کروانے کا شوق بھی تو تمہیں ہی ہے بیگم صاحبہ۔ مہک اور مہک کی ماں باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ مہک کی بہن آ کر بتاتی ہے کہ شمشیر کی فیملی آئی ہے۔ تو مہک حیران ہو جاتی ہے کہ شمشیر کی فیملی؟ شمشیر کی ماں مہک کی ماں کو چیک دیتی ہے۔ تو مہک کی ماں کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو شمشیر کی بھابھی کہتی ہے کہ پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا، اسے چیک کہتے ہیں۔ تو مہک کا باپ کہتا ہے کہ یہ آپ ہمیں کیوں دے رہی ہیں؟ تو شمشیر کی بھابھی کہتی ہے کہ اس چیک کو لے کر شاید آپ اپنی اوقات بھر سکیں، یہ چیک لے کر اس قصے کو ختم سمجھیے۔ مہک کا باپ کہتا ہے کہ ہماری زندگی میں تمہارے بیٹے نے مشکل پیدا کی ہوئی ہے۔ تو شمشیر کی بھابھی کہتی ہے کہ بکواس بند کرو۔ مہک غصے میں آتی ہے اور پانی کا گلاس اٹھا کر شمشیر کی بھابھی کے منہ پر گرا دیتی ہے۔ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ مہک انہیں کہتی ہے چلیں نکلے یہاں سے۔ مہک کا باپ کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو مہک کہتی ہے میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں بابا، یہ لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ شمشیر کی بھابھی مہک سے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تو مہک کہتی ہے ہاں خراب ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے خراب کیا ہے، لیکن اب ہم آپ لوگوں کو اور برداشت نہیں کریں گے۔ شمشیر کی ماں مہک سے کہتی ہے کہ کتنی ڈھیٹ لڑکی ہو تم، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈھٹائی پر ڈٹی ہوئی ہو اور ہم پر روب جما رہی ہو۔ تو مہک کہتی ہے کہ آپ لوگ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلیں، نہیں تو میں آپ کو دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گی۔ تو شمشیر کی بھابھی مہک کو دھمکی دیتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، سمجھ آئی؟ تو مہک کہتی ہے کہ میں آخری دفعہ آپ کو بول رہی ہوں نکلے یہاں سے۔ مہک شمشیر کی ماں کا دیا ہوا چیک پھاڑ کر نیچے پھینک دیتی ہے۔ مہک کی ماں اور بھابھی گھر جا کر بتاتی ہیں کہ ہم لوگ رشتہ لینے کے لیے مہک کے گھر گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہماری بہت زیادہ انسلٹ کر کر ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تو یہ بات سن کر شمشیر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مہک نے ایسا کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شمشیر کی بھابھی کہتی ہے کہ اگر اب بھی تم وہاں پر رشتہ کرنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہاری غیرت مر چکی ہے۔ دوسری طرف احسن کی ماں احسن کے باپ سے کہتی ہے کہ آج اس رئیس زادے کے گھر والے رشتہ لے کر آئے تھے مہک کے گھر۔ تو احسن کا باپ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ تو احسن کی ماں کہتی ہے کہ میں جھوٹ بولوں تو آج ہی مر جاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
آگے دیکھنا یہ ہے کہ مہک کا رشتہ ہوتا ہے یا نہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔